شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نیلوفر شریف ہے اور میری کنیت عاقد ہے۔ میری ایج 48 ہے، میریڈ ہوم میکر ہوں۔ ممبئی اور بنگلور انڈیا سے تعلق ہے میرا، اور اپنے شوہر کے ساتھ میں الخبر سعودی عربیہ میں رہتی ہوں۔ الحمدللہ میری امیڈیٹ فیملی میں میرے شوہر، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور داماد ہیں، ماشاءاللہ۔ دین اور دنیا دونوں کی ہی مجھے بیسک نالج تھی انٹل 1999۔ میں نے پہلی بار دین کو سیریسلی پڑھنا چاہا جب میرا بیٹا 4 سال کا ہوا، اور میں اس کو دین سکھانا چاہتی تھی، لیکن کوئی صحیح علم دینے والے مل ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے قرآن جانتے ہوئے بھی خود کو دین میں الٹریٹ سمجھا۔ تب میں نے پہلی بار عربک لہجے میں نورانی قاعدہ پڑھا، سمجھا اور اپنی روزانہ تلاوت میں اپلائی کرنا شروع کیا، اور پھر اپنے بیٹے کو پورا قرآن اسی طرح ختم کروایا۔ وہ جو علم کا سفر شروع ہوا تھا آج تک بھی چل رہا ہے، with the newest forms in every learning۔ میری اسلامک جرنی ایز اے طالبہ اس طرح شروع ہوئی۔ فرام 1999 to 2012 کئی احادیث اور تفاسیر کی کتابیں پڑھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن، جس کی 6 اردو والیومز تھیں، میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ always something was incomplete or missing۔ میں بہت تعجب کرتی تھی، اتنا کچھ بھی ہے کیا پڑھنے کا اسلام میں؟ تو 2005 میں نے الہدیٰ انٹرنیشنل الخبر میں رجسٹر کروایا، ترجمہ، روٹ ورڈز اور تفسیر شروع کیا، اور تعلیم القرآن کی گریجویٹ بنی 2009 میں۔ پھر سعودی مدرسہ دبا بنت الزبیر رضی اللہ عنہا میں 2 سال کی پڑھائی کی۔ اس وقت پہلی دفعہ مجھے صحیح قرآن پڑھانے والے ایجپشین استاذہ مائسہ صلاح الدین ملے، جو منہاج التلاوہ کی کتاب رولنگز بائی حفص ناصم طریقہ شاطبیہ سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھاتے تھے۔ پہلی دفعہ قاری نور محمد حقانی رحمہ اللہ کا قاعدہ نورانیہ قریشی لہجے میں ان ڈیٹیل پڑھا۔ تلاوہ میں قاری و حفاظ جیسے استاد محمود خلیل الحصری، استاد ابراہیم الاختر، استاد احمد سعید رشدی کو سنتے ہوئے سیکھا، اور ساتھ ہی 2 جز کا حفظ بھی کیا، اور تجوید القرآن کی گریجویٹ بنی 2012 میں۔ الحمدللہ یہ تھا میرا خوبصورت علم کا سفر 2012 تک۔ آج میں الحمدللہ دین میں گریجویٹ ہوں، تعلیم القرآن، تعلیم الفقہ اور تجوید القرآن کی۔ تعلیم الفقہ میں استاد اقبال کیلانی کی کتابیں یعنی پلرز آف اسلام کا علم، جیسے کتاب الطہارہ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج اور عمرہ کیا۔ پھر شفیق الرحمن نماز نبوی، ڈاکٹر ادریس زبیر کی فقہ اسلامی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی میرا جینا میرا مرنا کی سرٹیفائیڈ ایگزامز بھی دیے۔ 2009 میں منار الاسلام الہدیٰ کڈز میں نے 1 سال پڑھایا، اور ساتھ ہی 25 بچوں کو گھر میں تربیت کے سیشنز لیتی تھی، جس میں 3 بچوں کو پرائیویٹلی ختم قرآن بھی کروایا۔ ساتھ ہی کئی نان سرٹیفائیڈ کورسز کیے، جس میں اردو تجوید، الہدیٰ عربک گرامر، ڈاکٹر ادریس زبیر کی کتاب علوم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات و معاملات، 40 احادیث النبوی، ایاک نستعین اور باطنی نابند ایکسیٹرا جیسے بہترین کتابوں کے شارٹ کورسز کیے۔ ڈی اے میں 2016 میں ڈپلومہ ان فقہ سے میں نے شروعات کی تھی۔ پہلی دفعہ مجھے 4 اماموں اور کمبائنڈ مسلم اسکالرز کے فتووں کا پتہ چلا۔ یہ علم مجھے اور کہیں نہیں ملا تھا۔ وائی ڈی اے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہی بتاتی ہوں سب کو۔ پھر جواہر پروگرام
قصص الانبیاء علیہم السلام اجمعین بھی کمپلیٹ کیا، جس کو میری بہن نکھت شریف نے کروایا تھا۔ پھر 2017 میں ایز اے تجوید ٹیچر اپوائنٹ ہوئی، جو آج تک بھی ہوں۔ علم کے اس سفر میں کئی شارٹ کورسز بھی کیے استادہ کے انڈر، اور ایٹ پریزنٹ تعلیم القرآن کر رہی ہوں الحمدللہ۔ ڈی اے میں ہیلنگ اور ٹرانسفارمیشنل کورسز میں سننا ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، طب نبوی رقیہ کورس، اور سیلف ڈیولپمنٹ کورسز میں بی این ایکسٹرا آرڈنری پیرنٹ، چوز دا رائٹ پاتھ، ڈسکور یور سول، ڈیزائننگ ا لائف ود رمضان کیا، اور لیڈرشپ اینڈ تجوید ٹیچرز ٹریننگ کر رہی ہوں الحمدللہ۔ ایز اے پرسن میں کیا ہوں؟ میری ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ایم جسٹ اے 10th پاس ہوم میکر، جو اپنے گھر کو سنبھالتے ہوئے بچوں کی تربیت اور پرورش کرتے ہوئے لائف گزارتی الحمدللہ علی کل حال۔ گھر بیٹھے میں نے کچھ چیزیں سیکھی اور پھر بن گئی میں مائکروسافٹ اسپیشلسٹ، ڈیٹا انالسسٹ، آڈیو اینڈ ویڈیو ایڈیٹر، گرافک اینڈ ویب سائٹ ڈیزائنر، سب گھر بیٹھے الحمدللہ۔ ساتھ ہی میں پیشنیٹ ہوم بیکر ہوں، کلینری آرٹسٹ ہوں، فوڈ فوٹوگرافر ہوں، اس لیے میری بیٹی نے ایک سوشل ہینڈل بنوایا مجھ سے، نیوز.ڈیلیکیسیز، جس کو فیبروری 2023 سے چلا رہی ہوں۔ مجھے انوویٹو کوکنگ اینڈ بیکنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، اور سب کو میری امیڈیٹ فیملی میں اسپیشلی شوہر، بیٹا، بیٹی اور داماد کے لیے خوبصورت انداز میں سرو کرنا پسند کرتی ہوں الحمدللہ۔ آج میں دارالارقم میں کیا ہوں؟ ویسے تو میں صرف 10th پاس ہوں۔ میرے پاس نہ تو کوئی ڈگری ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی جاب ایکسپیرینس۔ ہاں، سرٹیفائڈ کورسز انگنت کیے ہیں الحمدللہ۔ مائی رول ایٹ دارالارقم ڈی اے میں تجوید ٹیچر ہوں فرام 2016 ٹو پریزنٹ، والنٹیئر ہوں ان آڈیو ویڈیو ایڈیٹنگ اور گرافک اور ویب سائٹ ڈیزائننگ، ڈیٹا انالسسٹ ہوں، تعلیم القرآن اینڈ تجوید القرآن کی تجوید رجسٹریشن انچارج اینڈ ایڈمن بھی ہوں، اپروکس 30 ڈی آئی ٹی گروپس اینڈ تمام تجوید ڈپارٹمنٹ کو مانیٹر کرتی ہوں، استاذہ فائزہ اور استاذہ مسرت آمینہ کے ساتھ الحمدللہ۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے اتنا ڈیٹیل سے کیوں بتا رہی ہوں میں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ تمام باتیں بتانے کے 5 مقاصد ہیں۔ پہلا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم والے انسان بہت امپریس کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دین میں علم والوں کی کثرت ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنی کامیابی کو خوشی اپنے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ خود کا ایک مقام اور خاص پہچان اب جا کے ملی ہے مجھے دارالارقم میں، ورنہ میں اپنی خود کی ویلیو، خود کی پہچان، اپنے گولز اور اپنے پیشنز ریکگنائز ہی نہیں کر پائی تھی۔ کئی سالوں سے علم تو تھا، لیکن اس کو پراپر چینلائز کیسے کرنا، دعوت اسلام کیسے دینا، یہ سب استادہ فیضہ نے سکھایا ہے۔ یقین مانیے ڈی اے ٹیم کو جو بھی ٹریننگ استادہ نے دی ہے وہ اس قدر بہترین ہے کہ آج ہم سب آپ کے سامنے خود سے انڈیویجول اسپیکر کے حیثیت سے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ تیسرا اس لیے کہ آج کے دن کی بھی خاص یادیں ہیں۔ جب میرا سیشن 26 مارچ کو پوسٹ پون ہو گیا تو میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی ڈیٹ دیکھ کر۔ میں 9 سال کی تھی آج ہی کے دن جب ہمارے ابا فوت ہوئے تھے۔ میں برسی وغیرہ تو نہیں مناتی، لیکن یقیناً ہمیشہ ان کی یاد آتی ہے، اور اس دن ان کی خاص طور پر یاد مجھے بہت آتی ہے۔ میں اپنے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ ویسے بچوں کی ہر عبادات ڈائریکٹلی ماں باپ کو پہنچتی ہے، پھر بھی آج کا یہ سیشن میں اپنے ابا اور امی کو تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ چوتھا اس لیے کہ علم کہاں سے آ رہا ہے اور بولنے والے کی شخصیت کا پتہ ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ پانچواں اس لیے علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم the ocean of knowledge ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم جتنا بھی سیکھیں گے وہ کم ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے سیکھا تھا، مثال ہے جیسے سمندر میں ہماری انگلی ڈبانے پر جو ایک بوند پانی انگلی پر لگتا ہے، اتنا ہی علم ہم نے حاصل کیا ہے اب تک، like a zero in maths۔ یعنی ابھی بھی علم کا سمندر بہت گہرا ہے، جس سے مجھے اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بلغ عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی دعا پڑھنا چاہوں گی۔ اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون
ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ریاکاری کے گناہ سے بچائے اور متکبر بننے سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، all my success is from Allah سبحانہ تعالیٰ، آمین۔ A note of gratitude، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، پھر میری دادی، پھر امی ابا، میرے چچاؤں کا شکر ہے کہ مجھے پڑھنے لکھنے کے قابل بنایا، پھر میرے پیرنٹس ان لا کا شکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا کریں اور مرحومین کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ پھر خاص طور پر میرے ہسبینڈ کا بے حد شکر ہے کہ میری دینی پڑھائی کو فائنینشیل اینڈ میوچل سپورٹ کیا وداؤٹ اینی آبجیکشن۔ جب سعودی میں کچھ مدرسوں کے ایشوز ہوئے تو میری پڑھائی رک گئی تھی، تب استاذہ فیضہ کا دل سے شکر ہے کہ دین کو آن لائن دوبارہ سے انسٹل کروایا۔ وہ جب بھی کوئی کورس کراتے ایک اسپیشل بانڈنگ کلوزنس اینڈ افیکشن کریٹ ہوتی ہمارے بیچ۔ وہ ہمیشہ اویلیبل رہتی ہیں راؤنڈ دا کلاک 24/7 تھرو میسیجز، الحمدللہ۔ ایون باقی کے لیڈرز اینڈ ٹیچرز بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سپورٹیو اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کبھی بھی پڑھائی کا یا کوئی بھی والنٹرنگ ورک کا خوف ہی نہیں رہتا۔ استاذہ فیضہ میری ایک مینٹر، ایک کوچ، ایک لیڈر، ایک گائیڈ، ایک ٹیچر اور ماشاء اللہ سے ایک خوبصورت سی دوست اور بہن بھی ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ فار ایوری تھنگ، آئی ہیو نو ورڈز آف تھینکفلنس ہیئر۔ یہاں دو اور لوگ ہیں جن کا بھی شکر ادا کرنا لازمی بنتا ہے، میری بہنیں نکھت شریف اور نشاد شریف، جنہوں نے 2016 میں مجھے ڈی اے سے انٹروڈیوس کروایا تھا، اور ہر ایک پرسن کا بھی شکر جس کی وجہ سے میں یہاں ہوں آج۔ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ صرف میری ایک کے ایفرٹس نہیں ہے، بلکہ پوری ٹیم ہے میرے پیچھے، جو استادہ کے انڈر ویکس، منتھس اینڈ ایئرس کی بہترین ٹریننگ حاصل کیے ہیں، اور سب کے ایفرٹس ہیں ماشاءاللہ۔ میرے پچھلے بلو ٹیچرز، لیڈرز اینڈ آل سسٹرز فرینڈ سب کا شکر ادا کرنا چاہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ ایوری ون۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹ از دارالارقم۔ سب کنفیوز رہتے ہیں کیا چیز ہے یہ دارالارقم۔ سب سے پہلے دارالارقم کے فاؤنڈر اینڈ پریزیڈنٹ ہیں فائزہ اعجاز، اور ان کی کنیت سارہ ہے، یعنی ان کی بیٹی کا نام سارہ ہے۔ استاذہ کے بارے میں اور کچھ جاننا ہو تو نیچے دیے گئے سوشل ہینڈلز پر لاگ ان کریے، اور کانٹیکٹ استاذہ فیضہ ایٹ 9705106472۔ استاذہ فیضہ نے اپنی پوری زندگی میں کئی ان گنت تعلیمات حاصل کیے ہیں اینڈ کر رہی ہیں، جو ایک پیج اور ایک سیشن میں بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر ان کے کچھ کوالیفیکیشنز اور کریڈینشیلز۔ ڈی اے کی شروعات ریاض سعودی عربیہ میں ہوئی تھی۔ دین پھیلانے کا جذبہ اور بہترین ٹیم ورک ہی ہے جو ہم سب ہزاروں کو جوڑے ہوئے ہے، ماشاء اللہ۔ ڈی اے کمپلیٹلی آن لائن اکیڈمی ہے، بہترین سٹاف، والنٹیئرز اینڈ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹنگ راؤنڈ دا کلاک۔ ڈی اے نیور سلیپس، کیونکہ دنیا کی کئی سٹیز اور کنٹریز سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جیسے یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، یو اے ای، انڈیا ایٹسٹرا سے انیومریبل والنٹیئرز اور اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 24/7 کلاسز چلتے رہتے ہیں۔ ڈی اے کوئی جماعت، گروپ، انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن سے کنیکٹڈ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ اکیڈمی ہے وداؤٹ اینی فائنینشیل سپورٹ۔ یہاں صرف اور صرف اوتھینٹک قرآن اور سنہ فالو کرتے ہیں، الحمدللہ۔ ڈی اے کا ویژن اینڈ مشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنا، صحیح علم اور اسپیشلی عورتوں کو مضبوط بنانا باذن اللہ۔ یہاں 3 ٹائپس آف کورسز ہیں، قرآنک اینڈ اسلامک، نیچرل ہیلنگ، سیلف ڈیولپمنٹ، جس کے ڈیٹیلز آپ کو چیٹ باکس کی ویب سائٹ لنک سے پتہ چل جائیں گے۔ پیڈ کورسز کے علاوہ اب دیکھیے مور دین 50 کورسز ہیں جو فری ہیں، ٹوٹلی فری ایٹ ڈی اے۔ کچھ کورسز کی لنکس چیٹ باکس پر ایڈمنس پوسٹ کریں گے، آپ امیڈیٹلی انرول کر سکتے ہیں اس میں، جس میں لیکچرز، کوئزز، ٹیسٹ اور فائنل کمپلیشن پر ای سرٹیفکیٹ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو انتظار کس لیے، جوائن کریے کوئی بھی کورس میں آج ہی انشاءاللہ۔ ڈی اے رجسٹریشنز اور انکوائریز کے لیے آپ جوائن کر سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ، جس کی لنک چیٹ باکس پر پوسٹ کی گئی ہے، یا پھر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ دا فالوئنگ نمبرز۔ امپورٹنٹ گائیڈ لائنس: ویڈیو کیمرہ ایکسس اور مائک ایکسس بند ہوگا جب تک سیشن ختم نہ ہو اور دعا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ ہینڈ ریز کر کے یا چیٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نئے ممبرز دیے واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ انٹریکٹیو سیشن ہے، اس لیے اپنے جواب چیٹ باکس پر ٹائپ کریے۔ لاسٹلی اینڈ میں کوئز پوسٹ ہوگا اور امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کیے جائیں گے۔
جزاکم اللہ خیرن فار یور پیشنس. ڈی اے اور استاذہ فائزہ کے بہاف پر اب میں آپ تمام سسٹرز اینڈ گرلز کو ویلکم کرتی ہوں اس رمضان مبارک مہینے میں کہ آپ سب اپنے بزی روٹینز اور عبادتوں کے بیچ اس جگہ شرکت کرنے کا ارادہ کیا. امید ہے یہاں فرشتے ہمارے لیے اپنے پر پھیلائے ہوئے دعا کر رہے ہوں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے انشاءاللہ. آئیے آج کے ٹاپکس دیکھتے ہیں جو لرننگز فرام قرآن اینڈ سنہ سے ہوں گے. وہ ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، لا اکراہ فی الدین، خاتم النبیین، بنی الاسلام، تربیہ اینڈ تزکیہ نفس. اب ہم شروع کریں گے آج کا ٹاپک الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کس نے کہا؟ اینی باڈی نوز؟ چیٹ باکس پر جواب ڈالیے پلیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آسیہ کہہ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ثنا خالد اللہ تعالیٰ. نیہا زہورا اللہ تعالیٰ نے. نشاط ناظمہ اللہ تعالیٰ نے. امرین عزیز پروفٹ. بے نظیر فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی آنے پر. سورۃ المائدہ آیت 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمام کر دی تم پر میری نعمت، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین الاسلام کو، یعنی دین کے طور پر پسند کر لیا. یہ صورت آخری صورتوں میں محکم صورت ہے جس پر عمل کرنا لازم ہے. عرفہ 9 ذی الحج کے دن لوگ مایوس ہو گئے تھے جنہوں نے کفر کیا. سوال یہ ہے کہ دین کے مکمل ہونے پر کیا مایوسی ہو سکتی ہے؟ بتا سکتے ہیں کوئی؟ دین کے مکمل ہونے پر کیا مایوسی ہو سکتی ہے؟ وہی کا بند ہونا. یس اٹس ون آف دا ریزن. یہ کافروں سے پوچھا جا رہا ہے، کافر مایوس کیوں ہو گئے؟ جنہوں نے کفر کیا وہ مایوس کیوں ہو گئے؟ نیہا زہورا وہی نہ آنا. بے نظیر فاطمہ وہی سٹاپ ہو گئی. نور جہاں آگے وہی کا آنا بند ہونا. ثنا خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم. نصرت فاطمہ وہی کا بند ہو جانا. تحسین وہی کا آنا بند ہونا. نشاط ناظمہ کافروں کو مایوسی ہوئی. نور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. عائشہ سلطانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوٹنا. اب دیکھیے اس اسٹیبلش دین کا راستہ کوئی نہیں روک سکتے. اب یہ پورا جم گیا. جب یہ آیت نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع تھا، اپروکس 1,40,000 لوگ حج پر تھے، اور جو لوگ تب بھی اسلام نہیں لائے تھے ان سب کو سمجھ آ گیا کہ اب اسلام از کمپلیٹ. نو ون کین چینج دس دین ناؤ. دین مکمل ہو گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا پہلے ناقص تھا، انکمپلیٹ تھا؟ اس کا مطلب دین کا نزول اس دن ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اب اگر کوئی نیا دین لایا اور قبول کیا اس کو تو نقصان اٹھانے والا ہوگا. ایک اور بات پتہ چلتی ہے یہاں، کوئی بھی بات سننے یقین کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، اسکالرز کیا کہتے ہیں. پھر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں خود ہی حق کا پتہ چل جاتا ہے انشاءاللہ. سو نیور ایکسیپٹ اینی تھنگ بلائنڈلی. مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا. میں سوچتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال سے پورا ہوا تھا. انٹرو ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف قرآن لنک سے آپ جوائن کر سکتے ہیں فری لیکچرز استاذہ کے. اس کو ضرور سنیے تو قرآن کا کمپائلیشن آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس آیت نمبر 3 سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک دین پہنچا کر اپنی رسپانسبلٹی کمپلیٹ کر دیے. اسلام از دا اونلی ریلیجن ناؤ which will be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala to be practiced by the whole humanity until the judgment day inshallah. سورۃ البقرہ آیت 256 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی جبر فورس دین میں. there shall be no compulsion in religion. ایسا کیوں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ بتائیے کوئی. نصرت فاطمہ it should be wholeheartedly. نشاط شریف دل سے کرنا ہے. تحسین زبردستی کرنے سے وہ دل سے ایمان لانا نہیں ہوگا. بے نظیر فاطمہ ہم اپنے سے دین فالو کر رہے ہیں.
यास्मीन सईदा, इट्स इंडिविजुअल चॉइस। आयशा अंजुम, दिल से कबूल करना। अस्मा परवीन, अपनी चॉइस से एक्सेप्ट करना। जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी है कि इंसान अपनी खुद की चॉइस से दीन को पकड़े, उसको समझे, उसको अब्जॉर्ब करे, ईमान लाए और दीन को अपने पूरे होशो हवास में अपनाए। यानी कोई फोर्स नहीं करना है दीन को एक्सेप्ट करने में। हम किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती इम्पोज ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं करना? इम्पोज या फोर्स, कोई बताइए? यस, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कंप्लीटेड दीन अल इस्लाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के जरिए पूरा का पूरा नाजिल कर दिया, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टीचिंग्स और अपनी लाइफ के लाइव एग्जाम्पल से हम तक पहुंचा। अब हम बाय बर्थ मुसलमान हैं, राइट? है ना हम मुसलमान? वेरी प्राउड फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अरे हम तो मुसलमान हैं। यस, फख्र की बात है, राइट? यस, हमें इस्लाम लाने की जरूरत ही नहीं, बल्कि हमारी रग रग में इस्लाम दौड़ता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हम इस एजाज, इस ऑनर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी गलत सोच, गलत अकायद, गलत लाइफस्टाइल्स और गलत टीचिंग्स के पीछे गुजार देते हैं, जहाँ सिर्फ दुनियावी फायदे या फेम है। एक और अहम गलत सोच है हमारी, गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों को तलवार की जोर पर इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जबकि पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कहीं भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और ना आज होता है। अब दीन अल इस्लाम तो आ गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको कंप्लीट भी करवा दिया और जबरदस्ती भी नहीं करना बता दिया। क्या इसके बाद कोई दीन नहीं आएगा? यस, नो। सूरत अल अहज़ाब आयत 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? क्या कोई नबी अब आएंगे ही नहीं? क्या कोई शरीयत अब आएगी ही नहीं? यस, नो, बताइए कोई? आयशा अंजुम, अस्मा परवीन, नेहा जहोरा, निशात शरीफ, जोया हबीब, आयशा सुल्ताना, तैयबा फातिमा, यास्मीन सईदा, सुमेरा तबस्सुम, जोहरा अहमद, रूमान, नुसरत फातिमा, यस नहीं आएगा। बेनज़ीर फातिमा नहीं, शम्सा नहीं आएंगे, तरन्नुम जहां, आयशा अंजुम, निशात नाजिमा, खान सितारा, शहनाज सुल्ताना, अस्मा परवीन, तैयबा फातिमा, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आयशा सुल्ताना जी नहीं आएंगे, निशात नाजिमा नो नेवर, सुमेरा तबस्सुम नो, यास्मीन सईदा नो, निशात नाजिमा नहीं, आयशा सुल्ताना जी नहीं आएंगे। इस आयत की दलील से साबित है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का कॉल है, यानी बात है, जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन कहा है। दुनिया में कई नबी आए, लेकिन कुरान में 25 का ही जिक्र मिलता है अलैहिमुस्सलाम अजमईन, और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस आयत 3 की वजाहत में मुस्नद अहमद में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मिसाल नबियों में ऐसी है जैसे किसी शख्स ने एक बहुत अच्छा और पूरा घर बनाया, लेकिन उस घर में एक ईंट यानी ब्रिक की जगह छोड़ दी थी, जहाँ कुछ न रखा। लोग चारों तरफ देखते, भाते और उसकी बनावट से खुश होते, लेकिन कहते क्या अच्छा होता कि इस ईंट की जगह पुर कर ली जाती, यानी कंप्लीट फिल कर ली जाती। तो मैं उस ईंट की जगह हूँ, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कई नबियों को भेजा, कई शरीयत भेजे और अपना खूबसूरत दीन बनाया। एक ईंट की जगह खाली थी, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर खत्म कर दी। अब ना तो कोई नबी आएंगे और ना ही कोई शरीयत। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं वो कंप्लीटेड दीन क्या है, मुकम्मल दीन, ऑथेंटिक दीन अल इस्लाम अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई इस दुनिया में है। लेकिन हम बाय बर्थ जो मुसलमान हैं, क्या इसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम इसको समझ भी पाए हैं या नहीं? यस, नो, जवाब दीजिए। कई लोगों ने कहा है चैट बॉक्स में कि यस फॉलो कर रहे हैं, कईयों ने कहा है नाउ ट्राइंग टू फॉलो, कईयों ने कहा नो वी आर नॉट फॉलोइंग। एक सिस्टर बोलती हैं बट कंप्लीटली दीन को नहीं समझते और ना अमल करते हैं। एक और ने कहा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेरी प्यारी बहनों, अमूमन सुनने को मिलता है जितना जरूरी है उतना ही जान लिया काफी है, जितना नमाज पढ़नी थी
پڑھ لی کافی ہے، فرض ادا کر رہے ہیں کافی ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہے یہ اسلام کمپلیٹڈ دین؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 93 میں آتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے سامنے حاضر ہوا۔ اس کے کپڑے سفید اور بال انتہائی سیاہ یعنی بلیک تھے۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر اللہ کے گھر کا راستہ طے کرنے کی استطاعت یعنی کیپیبلٹی ہو تو اس کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ نے درست فرمایا، یعنی سب پر 100% ایمان یقین رکھنا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا، تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اس قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ یہ واقعے کا صرف ایک حصہ بیان کر رہی ہوں میں، تمام باقی سوال کے بعد وہ سائل یعنی سوال کرنے والا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کچھ دیر اسی عالم میں رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے پاس آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کس قدر بہترین انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ بہترین تعلیمات دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورتی اور اطمینان کے ساتھ ہر بات کا جواب دیا۔ اس حدیث کی وضاحت میں آتا ہے، مسجد نبوی میں باب جبرائیل نام کا ایک دروازہ ہے جس ایریا میں یہ حدیث کا واقعہ ہوا تھا، اور انسانی شکل میں آ کر جبرائیل علیہ السلام نے وحی دی تھی، اس لیے اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں کئی لیسنز ملتے ہیں۔ کسی کو بھی دین سمجھانا ہو تو اس سے بہترین حدیث کوئی نہیں ہے۔ دین کی کمپلیٹ وضاحت ہے اس میں، سوالی کوئی بھی ہو اس کا جواب پیشنس سے دینا ہے، اور بات ختم ہوئے تک اپنے کنفیوژن کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ جتنا علم ہو اتنا ہی جواب دینا ہے، اور اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 6 پلرز ہیں: اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت اور تقدیر پر ایمان لانا۔ حدیث میں پلر ورڈ نہیں آتا بلکہ بنی الاسلام آتا ہے، اور اسکالرز کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پلر ورڈ دیا گیا ہے۔ پلر کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر پوری عمارت یعنی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ ذرا سا بھی فاؤنڈیشن میں کمی ہو جائے تو بلڈنگ ڈگمگا جاتی ہے یا کولاپس ہو جاتی ہے۔ ہر چیز نیت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس بات پر ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی، سنڈے 12:30 PM کو انشاءاللہ احمدی بیگم کا ایک بہترین سیشن ہے نیت کے اوپر، کوشش کریے اٹینڈ کرنے۔ آگے دیکھتے ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان میں سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا آتا ہے، ورنہ ایمان میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس کی وضاحت میں اور آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام، افعال یعنی کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر کمپلیٹ سبمشن کرنا، پورا کا پورا جھک جانا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے نام لے کر حدیث یا قرآن کی سین یا کوئی بھی ڈسکرپشن خود سے بنا کر بولنا جائز نہیں ہے۔ توحید میں 3 اہم چیزیں آتی ہیں: ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات۔ ربوبیہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہی ہماری زندگی کے کنٹرولر ہیں۔ الوہیہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ویسے ہیں جیسے قرآن میں خود بتائے ہیں، اس کو ہم بالکل چینج نہیں کر سکتے۔ سوال ہے ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے؟ کیوں بنایا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ جی، طیبہ فاطمہ کہتے ہیں عبادت کے لیے، یاسمین سعیدہ عبادت کے لیے، نشاط ناظمہ عبادت کے لیے، افشاں ٹو ورشپ ہم، سمیرہ تبسم عبادت کے لیے، زویا حبیب عبادت کے لیے، زیبہ ترنم عبادت کے لیے، بے نظیر فاطمہ عبادت کرنے، آسیہ حسین ٹو obey him۔ جی ہاں، سورۃ الزاریات آیت 56 میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری ہر عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ نو شارٹ کٹس، نو ڈیورشنس، نو برجز، نو ڈویژنس، نو ڈسٹریکشنس۔ توحید کا مطلب ہے ہمیں پوری سنسیئرٹی سے صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ دعا کو بھی عبادت کہا ہے، الدعا هو العبادہ۔ تمام دوسری چیزوں کی عبادت سے کٹ جانا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بغیر کوئی بھی حکم کو ریجیکٹ کرتے ہوئے۔ اس پر ایک اور چیز دیکھ سکتے ہیں، جیسے 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی، ویسے ہی نماز کا سجدہ اور مزاروں کا سجدہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے نا۔ ایسے ایگزامپلز اپنی لائف میں خود دیکھ سکتے ہیں ہم۔ سوچیے کوئی اور ایگزامپلز ہیں اپنی زندگی میں؟ کئی ایگزامپلز ملیں گے دنیا میں ایک مسلمان کی زندگی میں۔ تھرڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں، اسماء و صفات۔ قرآن و احادیث میں جو نام آتے ہیں ان کا انکار نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے گناہ کیا اور کہا اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے یا ان پر پکڑتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین کرنے والے مسلمان کی توبہ انشاءاللہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو آئیے میری پیاری بہنوں، اس مبارک مہینے میں خوب استغفار کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں اور ہماری دعا سن رہے ہیں اور استغفار قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، فرائیڈے 11:30 AM انڈین ٹائم راحیلہ شعبان کا بہترین سیشن ہے توحید پر، کوشش کریے اٹینڈ کرنے کی۔ آئیے سیکنڈ پلر آف ایمان کی طرف لوٹتے ہیں، فرشتوں پر ایمان، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور، لائٹ سے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں ان پر یقین رکھنا۔ حدیث سے ثابت ہے اگر ایک فرشتے کا بھی یعنی آفٹر ڈیٹیل علم ملنے پر انکار کر دیں، اگر ایک فرشتے کا بھی انکار کر دیں تو اسلام اور ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا مسلمان۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فرشتوں کا علم حاصل کریں۔ کئی فرشتے نام سے جانے جاتے ہیں یا پھر کئی فرشتے کام سے جانے جاتے ہیں۔ سوال ہے ملک القدوس الروح الامین کون تھے؟ بولیے، ٹائپ کریے۔ طیبہ فاطمہ، سمیرہ تبسم، نشاط ناظمہ، یاسمین سعیدہ، فاطمہ صالح، بے نظیر فاطمہ، تسمیہ خان، زہرا احمد، آسیہ حسین، ثانیہ فرحت، زویا حبیب، سب نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح ہے؟
Yes, MashaAllah, very good response. मलिकुल कुद्दूस और रूहुल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही लाए थे। फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक ऐसी वंडरफुल अनसीन क्रिएशन है कि ना तो उनकी ग्रेटनेस और ना ही अल्लाह सुब्हानहू तआला की ग्रेटनेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं थर्ड पिलर ऑफ ईमान, किताबों पर ईमान। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब रसूलों को भेजे तो एक किताब के जरिए अपना मैसेज भी भेजते। किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है। इल्म की बिना पर उन पर अमल करना हम पर वाजिब है, यानी ऑब्लिगेटरी है। और कुरान आखिरी किताब है। कुरान में 4 किताबों का जिक्र है। एक तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, दूसरी इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई, तीसरी ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई और लास्ट कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। इब्राहीम और मूसा अलैहिमुस्सलाम पर कुछ सहीफों यानी सुहूफ इब्राहीम और मूसा के नाजिल होने का भी जिक्र आता है। जिस तरह कुरान की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिफाजत की वैसे इन पिछली किताबों की नहीं हुई, इसलिए हमें ये आखिरी किताब कुरान पर ही अमल करना है क़यामत तक भी। फोर्थ पिलर ऑफ ईमान, रसूलों पर ईमान। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद रसूलों को चुना इंसानों में से और उन्हें शरीयत दी वही के जरिए ताकि लोगों तक अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज पहुंच सके। पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम थे और आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब इंसान थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल थे। इन्हें गैब का इल्म नहीं था। वही जो भी आती उसी को आगे पहुंचाते थे। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते थे और उनका हर एक मैसेज सच्चा था। सवाल है, कोई भी एक रसूल का इनकार करने वाला क्या हो जाएगा? जो पहले कुछ बताया गया था इसी तरह। इज एनीबॉडी अटेंटिव हियर? यस, आंसर टाइप करिए। जी, चैट बॉक्स में कई लोगों ने बोला कि काफिर हो जाएगा या फिर मुनाफिक हो जाएगा। शेख शाहीना कहती हैं दीन से बाहर हो जाएगा। निशात नाजिमा कहती हैं दीन से बाहर हो जाएगा। फरहत जबीन कहती हैं कुफ्र में शामिल हो जाएगा। माशाल्लाह, अटेंटिव हैं सब लोग यहाँ। ईमान और इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा मुसलमान। अस्तगफिरुल्लाह। तो हमें इस रिजेक्शन से बचना चाहिए। क्या रिजेक्शन से? फरिश्तों पर ईमान और रसूलों पर ईमान इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको रिजेक्ट नहीं करना है, उस पर ईमान लाने को रिजेक्ट नहीं करना है। फिफ्थ पिलर ऑफ ईमान, कयामत पर ईमान। कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, यानी हमारा फाइनल टर्म का रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। परसेंटेज मिलेगा या फिर जीपीए मिलेगा, पता नहीं। हम कब्रों से दोबारा निकलेंगे, आमाल के हिसाब से इंसानों को जन्नत मिलेगी या फिर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। कयामत बरहक है। हमारा पैदा होना ही एक दलील है कि कयामत के दिन हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे। डेफिनेटली इट विल हैपन, राइट? या फिर कोई और एक्सक्यूज देकर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेने ही नहीं जाएंगे। गए तो ही ना मिलेगा जीपीए। अगर दुनिया में ही कहीं छुप गए तो होगा क्या ऐसा? बच सकते हैं क्या हम मौत और कयामत से? कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। हर शख्स को मौत का मजा चखना है। तो नो, नेवर, नॉट एट ऑल। कयामत से हम बच ही नहीं सकते। कयामत जरूर होगी। कयामत और उससे रिलेटेड हर एक बात होकर रहेगी। सब कुछ फना और ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत डेप्थ में वास्ट चैप्टर है। इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हिकमत और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है। क्या हम यकीन रखते हैं इस पर? क्या हम तैयारी कर रहे हैं उस कयामत के दिन की? हर एक अमल यानी काम हमारा जो हमने खुले में, अंदर, बाहर, छुपे हुए किया, हर चीज़ का हिसाब होगा जो हमने सोचा ही नहीं। हुकूक अल्लाह से लेकर हुकूक अल इबाद यानी बंदों के हुकूक, सब नोट किए जा रहे हैं। हमने जो कुछ किया है, क्या बोला, कौन सी बात हमारी तोहमत, गीबत, चुगली, बहतान, इल्जाम में बदल गई, किस पर हमने जुल्म किया,
یعنی اپنے اعضاء سے تکلیف پہنچائی، کس کا ہم نے دل دکھایا، کس کو دھوکہ دیا، کس کا حق چھین لیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ ہر بندے کے ساتھ ہمارا حساب ہوگا، ہے نا یہ شدید خوفناک بات؟ تو آئیے آج ہم عہد کر لیتے ہیں خود سے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہو۔ ہم اپنی دنیا اور آخرت اس طرح سنواریں گے جس کے رزلٹ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں ایک دن جنت حاصل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سکسth اینڈ لاسٹ پلر، تقدیر پر ایمان۔ ہر ایک معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ ایک فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ ایمان رکھے تقدیر پر۔ امام ابن القیم رحم اللہ کے قول کا مفہوم ہے ہر چیز کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کی ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ عموماً سننے کو ملتا ہے میری قسمت میں یہی لکھا تھا، میں کیا کروں، ایسے ہی ہونا تھا تقدیر میں، رائٹ؟ آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کیسے لکھی گئی۔ پہلی، لوح محفوظ آسمانی کتاب میں۔ دوسری، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تیسری، ایئرلی یعنی لیلۃ القدر کے دن ہمارا فیوچر ایئر لکھا جاتا ہے۔ چوتھی، ڈیلی ہمارے ہر عمل کو فرشتے لکھتے ہیں، یعنی چاہے جو بھی ہو ہماری زندگی کی چیز لکھی جاتی ہے، اچھی ہو بری ہو درمیانی ہو کچھ۔ ایک سوال ہے سوچنے والا، ہماری ایج کیا ہے؟ تو میری تو 48 ہے، زندگی آلموسٹ کمپلیٹڈ۔ اس عمر میں پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، ہے نا؟ میں ہمیشہ سوچتی ہوں پتہ نہیں فرشتوں نے میری کون سی بات کو لکھ دیا جس پر قیامت کے دن پوچھ ہوگی مجھ سے۔ انسان تو ہوتا ہی ہے غلطی کا پتلا، اسٹیچو آلویز وتھ ایررز۔ آپ سوچتے ہیں کیا ایسا؟ کیا ہم یہ باتیں مٹا سکتے ہیں ڈیلی ریکارڈ سے؟ یس؟ نو؟ نہیں نا؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب یہاں آتی ہیں عبادات کی باری۔ آگے دیکھتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ۔ آگے دیکھتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹڈ دین ہمارے سامنے رکھا، 6 پلرز آف ایمان بھی بتا دیے، رائٹ؟ اب عبادات میں ہمیں یہ بتایا گیا پلرز آف اسلام 5 ہیں، شہادہ کہنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا رمضان کے، اور حج بیت اللہ کرنا اگر کیپیبل ہوں۔ ان 5 پلرز آف اسلام کو فالو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیجز کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کو عمل میں لانا ہے۔ کیسے؟ بتائیے عمل کیسے کرنا ہے؟ نشاط شریف ایکشن سے، نشاط نازمہ لائف میں امپلیمنٹ کر کے، سبیحہ فلوبہ نیکی سے، شہباز اپنے عمل سے، نکھت شریف امپلیمنٹ، فوزیہ بیگم عمل کر کے، ریشمہ پروین دل سے اقرار کر کے، شاہین غزالی عمل کر کے، شیخ شاہینہ عمل کر کے، معراج النساء قرآن پر عمل کر کے، سنت کے طریقے سے۔ یس، ماشاء اللہ، قرآن و احادیث کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی لائف میں ان کو اپلائی کرنا یعنی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دیکھیے اگر ایک سٹوری بک بہت اچھی، قیمتی اور ہولی بک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی گفٹ کے طور پر، اور ہم اس کو کھولے ہی نہیں، ایک صاف جگہ ہائی شیلف پر رکھ دیں کہ اٹس ویری پائس اینڈ ہولی، کلین اینڈ نیٹ جگہ، ان اوپن اینڈ ان ٹچڈ، ان ریڈ اینڈ ناٹ انڈرسٹوڈ، تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج ملے گا، انسٹرکشنز ملیں گے، یا ہمیں ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا پتہ چلے گا؟ نہیں نا۔ سوال ہے کس کس کے گھروں میں خوبصورت فونٹس کا جیول یا ویلوٹ غلاف کا امبرائڈرڈ کور کا قرآن ہے؟ 50 to 60%، 30% لوگوں کے گھر کی عورتوں کے پاس اپنا شادی کا قرآن ہوگا، ہے نا؟ رائٹ؟ یس؟ نو؟ کیا اس قرآن کو کھولا تھا کبھی، پڑھا تھا؟ یس؟ نو؟ نیور؟ اگر نو ہے جواب، کیوں نہیں پڑھا؟ وہ تو شکرانے کے طور پر لڑکی کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا نا، پڑھنے والا تو دوسرا ہوتا ہے، رائٹ؟ افسوس ہے ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہوا تھا نا۔
राइट। अब रेक्टिफाई यानी सही कैसे करना, उस कुरान को उठाना और पढ़ना और अल्लाह सुब्हानहू ताला के मैसेजेस को समझ। अगर वो फॉन्ट नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट कोई पढ़ने वाले को दे देना। सही करेंगे ना ऐसा इंशाअल्लाह ताला। हदीस के हिसाब से फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, गवाही तो दे दी हमने कलिमा शहादा पढ़ के, ज़बानी ओनली। क्या हम 100% अमल से ज़ाहिर करते हैं इसको? क्या हम 100% शिर्क से बचे हुए हैं? क्या हम 100% मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हैं? फिर सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमाज का हुक्म दे दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका सिखा दिया। क्या हम अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कर रहे हैं विदाउट फेल एट एनी कॉस्ट एट एनी कंडीशन? क्या हम सुन्नतें पढ़ते हैं या नफ़िलें पढ़ते हैं जो कंपनसेट की जाएंगी इन केस वी मिस्ड अ फराइज़? क्या हम अपनी नमाजों में वो इखलास, सिंसियरिटी एंड कनेक्शन टू अल्लाह सुब्हानहू तआला ला सके? नमाज को और अच्छे से समझने के लिए सिदरा तनवीर का रमज़ान का सेशन देखिए। आपको डीए यूट्यूब पर जल्द ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़कात तुम पर वाजिब किया। क्या हम अपनी वेल्थ, प्रॉपर्टीज, गोल्ड, करेंसीज एक्सेट्रा की ज़कात 2.5% निकालते हैं हर साल? क्या हकदारों को ये अमाउंट पहुंचाते हैं विदाउट फेल? ज़कात को और अच्छे से समझने के लिए अरशदा अंसारी का रमज़ान का सेशन देखिए ज़कात के ऊपर। इंशाल्लाह वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम, रमज़ान के रोज़े रखना हम पर कैपेबिलिटी के हिसाब से फ़र्ज़ हैं। सवाल है, क्या हर हेल्दी मुसलमान रोज़े रखता है? कहीं इस रमज़ान हम लापरवाही तो नहीं करें? जन्नत के खुले दरवाज़ों से जाने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं? तमाम चीज़ों में ये याद रखना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एहसान करना है। वो हमें देख रहे हैं। अनाउंसमेंट एक है, 8 अप्रैल 12:30 AM मिडनाइट सायरा बाजी का रोज़ों पर सेशन है और भी डिटेल्स मिलेंगे रोज़ों की उसमें। कोशिश करिए अटेंड करने की। फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम, हज बैतुल्ला करना फ़र्ज़ है। वो मुसलमान पर जो हेल्थ वाइज एंड फाइनेंशियली केपेबल हो। फ़र्ज़ हो गया हम पर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हम हज नहीं किए आज तक। क्यों? क्या वर्ल्डली जिम्मेदारियां हद से इम्पोर्टेंट हैं? इल्म है हमारे पास इसका या नहीं? अगर नहीं तो क्या मैंने सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की या आज भी कंफ्यूज्ड हूँ? यस, अगर कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए डीए में डिप्लोमा इन फिक़्ह के कोर्सेज हैं, वेरी शॉर्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस हैं, यू कैन जॉइन एनी टाइम, या फिर न्यू सेशंस जब शुरू होंगे इंशाल्लाह आप लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। अब आते हैं तरबिया एंड तज़किया नफ्स की तरफ, यानी खुद का डेवलपमेंट एंड प्यूरिफिकेशन करना। चलें हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। नमाज टाइम पे पढ़ना, रोज़ाना कुरान पढ़ना, हर वक्त की ख़ास दुआएं जैसे सुबह उठने से लेकर सोने तक की, खाने पीने, घर से बाहर निकलने की, छोटी छोटी सुन्नतें जैसे अफ़शुस सलाम बैनकुम, यानी आपस में सलाम फैलाना। एक अनाउंसमेंट है यहाँ, इस पर एक सेशन है 2 अप्रैल को राहत अंसारी का, अफ़शुस सलाम बैनकुम, इसको अटेंड करने की कोशिश करिए। फिर है वुज़ू से रहना, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्यार देना, मुस्कुराकर बात करना, स्पेशली उनसे जो हमसे नाराज़ होते हैं, तोहफे देना और सबसे अहम झूठ नहीं बोलना। सिला रहमी है ये सब। इस पर एक सेशन है मोहम्मद का ऑन 4 अप्रैल इंशाअल्लाह ताला, कोशिश करिए अटेंड करने की। लास्टली फिर सोचना है कहाँ किस चीज से मुझे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन हासिल करने के लिए ईमान लाकर उसके साथ नेक अमल करना इज की टू अ सक्सेस। सोचने की बात है, कौन सा ऐसा पिलर है जो हमारी लाइफ में डैमेज्ड है या वीक जिसकी वजह से हमारी जिंदगी और आखिरत ऑफ बैलेंस हो रही है कोई ऐसा पिलर जिसको हमें करेक्ट करना है या डिलीट करना है अपनी लाइफ से, या डिलीट करना है अपनी लाइफ से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को, आपको और मुझको गलत सोच, हर एक गलत अकीदे या सोच से महफूज रखे। आमीन।
دوبارہ میں یہاں سب کا خاص شکر ادا کرنا چاہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کا جو آپ سب اس مبارک مہینے میں اس محفل میں آئے، اور استاذہ فائزہ کا تو ہے ہی ہر موقع پر شکر اور خوب خوب دعائیں ٹریننگ اینڈ بیک اپ موٹیویشن کے لیے، ساتھ ہی ارشدہ انصاری، صباحت بطول اور نشاط شریف کا، جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، ورنہ میں یہ سیشن کرنے ہی والی نہیں تھی۔ اور یہ تینوں روز رمضان میں بھی یہ زوم پر آفٹرنون سیشنز میں بھی ہیں اور میرے ساتھ مڈ نائٹ سیشنز میں بھی۔ ہماری 4 ممبر بیک اپ آرمی ہے یہ ڈی اے زوم پر، ماشاءاللہ۔ فرح نکھت، جنہوں نے مجھے اپنے ایکسپرٹائز گائیڈنس سے میری اسپیچ میں ہیلپ کیا۔ نکھت شریف، جنہوں نے کوئز بنانے میں میری مدد کی۔ شہلا احمد، میری بیٹی نے ٹیکسٹ کی ٹائپنگ میں بہت زیادہ مدد کی۔ صباحت، جنہوں نے ڈیلی پوسٹنگز بنائی اپنے اتنے بزی روٹینز اینڈ آن اینڈ آف ہیلتھ کنڈیشنز میں بھی۔ یاسمین، جنہوں نے صباحت کی ہیلپ کی۔ سمینہ اینڈ عائشہ کاظم، جنہوں نے ڈیلی ریمائنڈرز پوسٹ کیے وداؤٹ فیل، چاہے وہ بیمار ہوں یا تھکی ہوئی ہوں، ماشاء اللہ۔ یہ سب اور ہمارے ڈی اے کے لیڈرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اینڈ آپ تمام ویورز کا سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں، اینڈ ناٹ forgetting our TQ ٹیم، DIT ٹیم، ایڈیٹنگ ٹیم، پوسٹنگ ٹیم، پلس مینی آف اسکرین بیہائنڈ دا اسکرین والنٹیئرز، سب کو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ I love you all for Allah's sake. Together everyone achieves more انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ دعاؤں سے اختتام میں کرنا چاہتی ہوں۔ اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا إنك رؤوف رحيم،
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لغفور شكور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Message from the President. Important announcement. Darul Arqam Online Academy presents Ramadan 2024 inspirational lectures. Surprise 1. A special quiz will be conducted at 8 p.m. IST after every 10 days, that is every 11th day. This quiz will be based upon the 10 days of Ramadan 2024 live lectures. A Google form quiz will be posted in all DA groups and social platforms. It will be open until next quiz is posted. The one who attempts first and scores highest will be the winner, inshallah. Quiz dates are 21st March, 31st March and 10th April. Quiz timing is 8 p.m. IST. Dates are 21st March 1 to 10 days lectures, 31st March 11 to 20 days lectures, 10th April all the remaining lectures. Surprise number 2, yet another exciting live Kahoot quiz. Once again, this Kahoot quiz is created exclusively for you. 7 p.m. IST, 14th April, all 1 to 30 days lectures. All recorded sessions can be watched at DA YouTube channel very soon, inshallah. Do attempt all quizzes. This is a message from Faiza Ejaz Sara, President of Darul Arqam Online Academy. Mark your calendars for Kahoot live quiz. Quiz time is 7 p.m. IST, 14th April, Sunday. How to join or any query on quizzes, you can contact Darul Arqam Online Academy at 9705106472. दारुल अरकम के कोई भी कोर्स में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 9705106472 और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सेंट at chat box. Ustaza Faiza is live every Friday on Facebook at 5 p.m. and every Sunday on Instagram 2 p.m. IST. You can ask her anything, so you can log in at the given time. Please do like, share and subscribe the displayed social handles or contact at this given number 9705 106 472. Text messages only.